لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے کے موضوع کو آگے چلاتے ہوئے اولاد کی بہترین تربیت کے حوالے سے آج بھی اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہم سب کے لیے سننے سے زیادہ بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ گزشتہ جمعے کو یہ بات تاکید سے کہی تھی جو کہ ساری زندگی آپ خود بھی اور آپ کے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح پلے باندھ دیں کہ اولاد کا معاملہ خالص اللہ تعالیٰ کا قدرتی معاملہ ہے۔ شادی کے بعد اولاد کا ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ پاک اولاد دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے، دیں گے تو کیا دیں گے، کیا نہیں دیں گے یہ بھی ان کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا بحیثیت انسان کوئی شادی شدہ جوڑا روئے زمین پہ کسی بھی علاقے پر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کو الزام نہیں دے سکتا، اور کسی خاص قسم کی اولاد ہونے کی صورت میں، بیٹی یا بیٹا نہ ملنے کی صورت میں، تب بھی کوئی ایک دوسرے کو الزام نہیں دے سکتا۔ یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو پہلا بیٹا دیا، تفسیر میں آتا ہے 90 سال کی عمر میں۔ کتنی سال کی عمر میں؟ پہلا بیٹا۔ اور دوسرا بیٹا دیا جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر کم و بیش 130 سال تھی۔ نبی ہے، نبی مانگتے رہے اللہ سے، مانگتے رہے اللہ سے، دے دی اللہ نے، دیا اللہ نے۔ جتنی بھی ہم ترقی کر لیں، جس طرح کے بھی آپ ٹیسٹ کر لیں، سپرم کی وہ جدت آ گئی ہے آج کل کہ ڈاکٹر رپورٹ میں بتا دیتے ہیں کہ مرد میں کمی ہے یا عورت میں کمی ہے، اور زیادہ تر کمیاں مرد میں آتی ہیں۔ باہر کیف ہر چیز کا علاج ہے، علاج کے بعد بھی اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ چنانچہ عقل کا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں جو جہالت ہے معاشرے میں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے دے دی تو اب ذمہ داری ڈبل ہو گئی، خوشی تو ہو گئی کہ اولاد ہو گئی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے افراد میں اور ہم لوگ انصاف نہیں کرتے۔
اور خاص طور پہ اگر میری آواز خواتین تک جا رہی ہے، دیکھیں ہمارے ہاں عورت ذات سینسٹیو ہوتی ہے. شادی ہوئی 2-3 ہفتے گزرے، اب آس پڑوس والی آ کی کھسل پھسل کریں گی، بھائی کوئی خوشخبری ہے، کوئی خوشخبری ہے. اب بچے بیٹھے ہوئے میں اس سے زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا. کیا ہو گیا بھائی؟ ہوگی خوشخبری تو اعلان کریں گے، پھر آ کے سنبھال لینا. اس وقت کوئی بھی نہیں آتا خون دینے کے لیے جب ارجنٹ بلڈ نیڈ کا میسج آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نئے جوڑے کو ڈسٹرب کرتی ہیں. بولتی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، شادی کے بعد پازیٹیو رپورٹس نہیں آ گئی، پتہ نہیں ہم میں کیا کمی رہ گئی. وہاں سے وہ ڈپریس، سٹریس اور بیماری کی طرف وہ جوڑا کنورٹ ہوتے ہو، پھر ان میں آپس میں ناچاکی ہوتی. وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، وہ بولے گے آپ کی وجہ سے نہیں ہو. یہ رویے ہمیں تبدیل کرنے ہوں گے. نہیں کریں گے ہم لوگ بچ گئے، ہماری اولاد اس کا شکار ہوگی. سدا دوراں دکھا، ہر وقت لمحہ، ہر وقت سچویشن ایک طرح کی نہیں ہے، اپ ڈاؤن آتا رہتا ہے. تو بنیادی طور پر جس نقطے کی طرف غور اور فکر اور زور دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اولاد کا معاملہ شادی کے بعد خالص اللہ کی مشیت، اور اس کو اللہ رب العزت اپنی بادشاہی قرار دیتے ہیں. للہ ملک، جس آیت میں، جس رکوع میں اولاد کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، دونوں کا بانجھ پن کا ذکر ہے، جس رکوع میں اس سبجیکٹ کی جو انیشیٹو، جو ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کریں گے. قدرت کاملہ ہے، لہٰذا اس کی ابتدا پہ غور کرنا چاہیے ہمیں. اللہ تعالیٰ اس موقع پر یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ کے ماں باپ کو میں نے بنایا، آپ کی اولاد کو بھی میں پیدا کروں گا. لیکن اولاد کو پیدا کرنے سے پہلے جو ماحول اور جو سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے، جو زمین کو، گراؤنڈ کو نرم کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت میری ہے، پیدائش میرے ہاتھ میں ہے. بہر کیف میرے معززین، اولاد ہو گئی، اب اولاد کی تربیت بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. اس پر جتنے بھی بیانات کیے جائیں پریکٹیکلی کرنے کی چیز ہے. گزشتہ جمعے کو میں نے ایک ہوم ورک دیا تھا، اور وہ یہ دیا تھا کہ آپ سب نے جمعے کے بعد جا کر قرآن مجید کھولنا ہے. ہمارے لیے آیا ہے نا، مسلمانوں پر نازل ہوا ہے. برکت تو بہت ہم اس سے لیتے ہیں، چومتے ہیں آنکھوں پہ، ماتھے پہ، گھر میں سب سے اوپر رکھتے ہیں تاکہ ہاتھ ہی نہ پہنچے. ہاتھ پہنچا تو پڑھنا پڑے گا. کون پڑھے گا؟ یہ تو آن لائن ہونے کا ٹائم ہے، قرآن کون پڑھے گا؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ نماز جمعہ کے بعد جا کے قرآن مجید آپ کھولیں گے، کھول کر قرآن مجید کا پارہ نمبر 21 سورہ لقمان رکوع نمبر 2. یہ ہوم ورک تھا، مجھے نہیں لگتا شاید کوئی کامیاب ہوا ہو. آج اگر کوئی اور ہوم ورک دیتا ہوں تو وہ کیسے پورا ہوگا؟ ہم برکت کے لیے آتے ہیں مسجد میں، برکتیں ثواب سمیٹ کے جاتے ہیں بس. شاعر کہتا ہے، شاید کسی اور کے لیے کہتا ہوں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل، پرفارمنس، ایکشن، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میرے معززین، ہمیں خود اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، تب اللہ کے ہاں جا کے ہم سرخرو ہوں گے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں ہماری انویسٹمنٹ کی مختلف فیلڈز ہیں. ہماری اپنی لائف کہاں لگ رہی ہے، ہماری انکم کیا ہے، ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں لگا رہے ہیں، یہ ساری سیکنڈری آپشن ہیں میرے بھائیوں. یہ ساری سیکنڈری. ریئل انویسٹمنٹ
اس اوسطاً 60 سے 70 سال کی زندگی میں اولاد کی انویسٹمنٹ ہے، سب سے اہم انویسٹمنٹ۔ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس، اولاد مل گئی، اب اس کی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے۔ اور اگر آپ انویسٹمنٹ میں ناکام ہو گئے تو زیر زمین جا کر واللہ ایک ایک ثواب اور قطرے کے لیے روئیں گے آپ۔ اور جو لوگ اپنی اولادوں کو بنا گئے، اللہ کے ساتھ جوڑ گئے، وہ زیر زمین قبر میں جانے کے بعد بالکل لگژری لائف کی طرح سوتے ہیں وہاں پر، کیونکہ ان کا ایصال ثواب آتا رہتا ہے۔ جہاں جتنا عرصہ زندہ رہنا ہے اتنی اس عرصے کے لیے محنت ضروری ہے۔ اگر تو ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے پھر اس دنیا کے لیے لگے رہیں، اور اگر ہم نے یہاں سے کوچ کر جانا ہے آگے کسی مقام پر، اور ہمیں یہ اطلاع ملی ہے صادق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ وہ والا عرصہ نہ ختم ہونے والا ہے، ہمیش ہمیش کا عرصہ ہے، تو پھر محنت وہاں کے لیے زیادہ ہونی چاہیے۔ 60-70 سال کی زندگی میں اللہ نے آپ کو اولاد دی، بیٹیاں دیں، بیٹے دیے، دونوں دیے، اب ان کو آپ کھپا کر جائیں۔ کتنی غفلت ہے ہم سب پر۔ اولاد کے آنے پر خوشی، بیٹا بیٹی کی ہونے کی صورت میں مٹھائیاں، خوشیاں، عقیقہ، سب کچھ۔ اب جب عمل کا ٹائم آیا تو ہم اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو بڑے درد دل کے ساتھ گزارش کی کہ ہم نے اپنی اولاد کو اسکرین کے حوالے کر دیا، وہ ان کی تربیت ڈائریکٹلی کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے عیسائیت کی طرف ہائی جیک ہو رہے ہیں۔ اور چند عرصے بعد جب وہ آپ سے سوال کریں گے عیسائیت کے بارے میں یا اسلام کے بارے میں، تو میں سچ کہتا ہوں آپ کے تلووں کے نیچے سے زمین بھاگے گی، آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر اپنے بچے کو مطمئن نہیں کیا تو وہ آپ کے اسلام میں شک کریں گے، بولیں گے ہمارے والدین جس دین پر ہیں یہ حق پر ہے ہی نہیں، ہمیں جواب ہی نہیں دے پا رہے، ہمیں مطمئن ہمارے والدین کریں گے تو ہم آگے اس کو فالو کریں گے۔ رات آہستہ آہستہ اترتی ہے میرے معززین، اور جب اتر جاتی ہے تو پھر بڑی تاریک ہوتی ہے، اور پھر صبح آنے میں ٹائم لگتا ہے۔ لہٰذا آپ سے میری درخواست ہے کہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت زیادہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں۔ قربانی دینی پڑے گی آپ کو، اپنے بزنس کی، اپنی جاب کی، اپنی ورک فیلڈ کی، اپنے سوشل میڈیا کو آپ کو قربان کرنا پڑے گا، آپ کو اپنا موبائل سائٹ پر چھوڑنا پڑے گا اپنے بچوں کی خاطر۔ اور اگر ہم نے یہ غفلت والا رویہ تبدیل نہ کیا، پھر جو نقصان ہونا ہے اس کی تلافی پھر آہوں کے ذریعے، سسکیوں کے ذریعے بھی ممکن نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ آسٹریلیا گئے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے چند گھروں پر انہوں نے دستک دی، تو ایک وہاں کے ریزیڈنٹ ان کے گھر پر بھی دستک دے دی، انہوں نے دیکھا، باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ کہا واٹ از دس، کم ان کم ان، اپنے گھر لے گئے، ایک چیز دیکھی تسبیح، کا میرے گھر آؤ۔ اندر گیا، ایک پرانا لکڑی کا ڈبہ لایا، اس کو کھولا، اس کے اندر سے پرانی تسبیح نکالیں، سیم میچنگ، یا سیم میچنگ۔ اس نے کہا یہ میرے گرینڈ فادر کی تسبیح ہے۔ اب وہ بچہ آسٹریلیا کے مذہب دین پر، کہاں اللہ کہاں اس کا رسول اس کو نہیں معلوم۔ یہ رات آہستہ آہستہ اترتی ہے، جب اترتی ہے تو بہت گہری ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگیوں کی مصروفیات کو آگ لگا دیں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کمانے کی دھن، یہ سب عارضی ہے،
رزق لے کر آئے ہوں، اللہ دے گا، اس کے لیے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مولوی صاحب نے کہا ہے صبح سے لے کر شام تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بس بچوں کے سامنے بیٹھنا، دنیا بھی کمانی ہے، حلال رزق لا کر کھلانے کا طریقہ بھی سکھانا ہے۔ حدیث شریف میں تعلیمات ہیں کہ اپنے بچوں کو اس حال میں ویلتھی اسٹرانگ چھوڑ کر جاؤ کہ آپ کے بعد لوگوں سے خیرات نہ مانگیں، یہ حدیث شریف کی تعلیمات۔ ہاں لیکن یہ اتنی ہے کہ بچے اگنور نہ ہوں آپ سے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹی ہے، اس ڈاکٹرائن سے باہر آ جائیں نہ، چھوٹا اور چھوٹی سے ہی بچوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس چیز نے کہ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، ابھی ڈریسنگ ایسی، کوئی بات نہیں ہے، وہ پھر جس دن خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے اس دن والدین کہتے ہیں بہت دیر ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق، رحم دل، رحمت للعالمین اور کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب یہ تربیت ہے، بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، مرو، امر، حکم دو، بیٹا پڑھو اب نماز۔ اور قربان جائیے حضور علیہ السلام کی تربیت پر کہ 7 سال کی حکم میں فرما رہے ہیں عمر میں۔ آپ کا تو آج کل مونٹیسری کا بچہ 2.5 سال کی عمر میں اتنی زیادہ فیس دیتا ہے اسکول کو، اور اس سے بڑھ کر اگر کہیں تو اب تو پریگننسی کے ٹائم پر پری رجسٹریشن چل رہی ہے چند اداروں میں کہ ہمارے ہاں جو بیبی بوائے یا گرل آئے گی تو اس کی ابھی سے رجسٹریشن کر دو۔ سرمایہ دارانہ نظام اور نگاہ نبوت میں فرق محسوس کیجئے۔ حضور علیہ السلام تربیت کا آغاز کر رہے ہیں، حقوق اللہ، نماز اللہ کا حق ہے، 7 سال کی عمر میں ابتدا کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے جو فیسیں بھرنا شروع کر دی ہیں وہ 2.5-3 سال سے آپ خوشی سے دیتے ہیں، اور ہمارا بچہ تو فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، اس کی تو اتنی فیس ہے۔ خیر، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ میں آتا ہوں حضور علیہ السلام کی تربیت پر۔ فرمایا 7 سال کے ہوں تو نماز کا حکم دے دو، لیکن ابھی کچھ کہنا نہیں ہے، پیار محبت سے۔ 10 سال کے ہو جائیں اور اب نماز کے عادی نہ ہوں، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، پیرنٹس کو پرمیشن ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے، اور کسی کو نہیں۔ میں نے مقدمہ باندھا کہ نبی الرحمہ رحمت للعالمین، ان سے زیادہ نرم، شفیق، رحم دل انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، جہانوں کے لیے کوئی نہیں۔ 10 سال کی عمر میں بھی اگر بچی نماز کے عادی اور پابند نہ ہو تو اب ان کے ساتھ اپنا لہجہ تبدیل کرو۔ اللہ، کسی وقت ناشتے، لنچ یا رات کے کھانے پر اپنے بچوں کی نیک اعمال کے بارے میں پوچھ لیں، نماز سے شروع کریں، اور باتیں بھی پوچھیں، صرف نماز ہی نہیں، ایٹیٹیوڈ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، باتوں کے بارے میں پوچھیں تو صحیح۔ میرے بچے آج سارے دن کے کاموں کے بارے میں مجھے بتائیے، آپ نے فجر کب پڑھی؟ فجر پڑھ لے اگر بچہ اور بچی، اللہ، اس کو اپریشیٹ کریں، تو بیٹا آج کے آپ ونر ہو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فجر کی 2 سنتیں دنیا و ما فیہا، تمام بادشاہت سے زیادہ برکت اور افضل ہے۔ اسی طرح اگلی چیزوں کی طرف آپ جائیں، جو بچہ پرفارم کرے اس کو اپریشیٹ کریں۔ میرے بچے، آپ نے تو میرا خوش کر دیا، ادھر آؤ میرے پاس، اس کو اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کے کھلائیں، میرے ہاتھ سے کھا میرے بچے۔ اور جس کی پرفارمنس کنٹینیوسلی ڈکلائن ہو، اس کا گراف نیچے جا رہا ہو، اس سے کہیں بیٹے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا۔ یہ وہ اخلاقی مار ہے جو بچے کو اس بات پر مجبور کرے گی کہ وہ اپنی پرفارمنس کو ڈیولپ کرے گا۔ میرے معززین، اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آپ کی حقیقی انویسٹمنٹ ہے۔ آپ پر ہے کہ اس کو ضائع کر دیں، آپ پر ہے کہ اس کو تول تول کر استعمال کریں۔ اصل انویسٹمنٹ یہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے دنیا میں آپ نے کیا کمایا، تو آپ یہ جائیداد، کرنسی، اس کو آپ گن لیں گے، لیکن یہ حقیقی کمائی نہیں ہے۔
حقیقی کمائی یہ ہے کہ آپ بولیں گے میں نے اپنے ورثاء میں یہ پیچھے چھوڑا، اتنے بیٹے اور اتنی بیٹیاں چھوڑی، اب وہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے کتنے قریب چھوڑی، یہ اصل سوال ہے۔ وقت مختصر ہے، میں آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ بارگاہ رسالت ہے، حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کی ایک انصاری صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 10 سالہ بچے سید المحدثین سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، کیا عمر ہے؟ 10 سال۔ یہ وہی عمر ہے جس میں ہم بولتے ہیں ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے۔ 10 سال کی عمر میں سیدنا انس بن مالک کو لے جا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں حضور، مدینہ کے انصار نے کسی نے آپ کو گھر دیا، کسی نے آپ کو کھجوروں کے درخت دیے، کسی نے آپ کو مال دیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں نے آپ کو آپ کا نوکر دیا، اس بچے کو اپنی خدمت میں قبول کریں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ اس ماں کا کمال ہے۔ تربیت اولاد میں اصل کردار ہے بھی ماں کا، والد کا، مرد کا اتنا کردار ہو نہیں سکتا۔ ایک عورت خاندان میں دیندار ہو، اگلی کئی نسلیں خاندان میں دینداری آتی ہے۔ 10 مرد خاندان میں دیندار ہو، اگلے آنے والی نسل کی دینداری کی گارنٹی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ 10 سال کی عمر میں لا کر اپنے بچے کو حضور کی خدمت میں چھوڑ دیا۔ روایات میں آتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی۔ 10 سال کے تھے جس وقت حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، ان کی عمر مبارک 21 سال تھی۔ فرماتے ہیں ان 10-11 سالوں میں حضور علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے ملامت کی، کچھ بھی نہیں کہا، اور تربیت ایسی کی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کثرت حدیث روایت کرتے۔ ایک دفعہ فرماتے ہیں مجھے حضور علیہ السلام نے کسی کام کے لیے بھیجا، میں باہر گیا، گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ بچپنا ہے، قدرتی ہے، نیچرل ہے، کھیلنے لگ گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک کام کے لیے بھیجا، باہر گلی میں بچے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ صحابی سچے ہیں، بالکل اسی طرح کی روایت ہے۔ میں کھیلنے لگ گیا، پیچھے سے حضور علیہ السلام آئے، دیکھا تو حضرت انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو تو کام کے لیے بھیجا ہوا۔ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں چلا یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے کھیل کے دوران میرے سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے فرمایا انس۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا، کیونکہ میں بھول گیا تھا مجھے کام کے لیے بھیجا ہے۔ اب حضور اقدس کا کیا کیسے تعبیر کیا؟ حضور علیہ اقدس کا وجود اطہر میرے سر پہ کھڑا ہے، میرے ہاتھ ادھر رکھا ہے، انس، اور تھوڑا سا کان کو ایسے کیا، محبت میں کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کام بھی یاد آ گیا اور کھیل بھول گیا، اور حضور سے کہا حضور ابھی بھاگ کے جاتا ہوں، آپ کا کام کر کے آتا ہوں۔ بس یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ بڑی سیانی تھی، انہوں نے 2 کام کیے۔ نمبر 1، مجھے 10 سال کی عمر میں حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ میرے معززین، آپ کے خاندان میں اگر بچوں کے دادا دادی نانا نانی ہے تو بچوں کو اپنے بڑوں کے ساتھ ٹائم گزروائیں، یہاں سے اخذ کریں اس کو۔ اور تمام پیرنٹس پہ لازم ہے کہ بچوں کی تربیت میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی جو تو میں جو چھوٹی موٹی جو برتن ٹکرتے رہتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اپنے خاندانی ان معاملات کو بچوں کے سامنے بالکل ڈسکس نہ کریں۔ بعض والدین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہمارے خاندان میں جو اونچ نیچ چل رہی ہے بچوں کو بتانا ضروری ہے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ بچوں کو سافٹ سول، نیچرل جو ان کی گروتھ ہے، جو ان کا من صاف ہے، اسی پر ان کو بڑے ہونے دیں۔ آپ کے جو جھگڑے چل رہے ہیں، آپ کی اولاد ان جھگڑوں کو ختم کرے گی، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جھگڑا نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتا رہے؟
خاندانوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں، جب کبھی بھی اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہو جو بچوں کے انوائرمنٹ، بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، اپنی اس ڈسکشن کو ابھی سیو کر لو، موقع ملے گا بڑاس نکال دینا، میاں بیوی آپس میں بات کر لیں گے۔ بچوں کو اس معاملات میں نہ لائیں، بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں۔ آپ تو پیٹھ پیچھے ان کی غلط باتیں کر کے منہ پہ جا کے مسکرا کے کیسے ہیں آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی ہے، وہ بچوں تو جا کے منہ پہ بولے گا میرے بابا آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، پھر کیا ہوگا؟ بچوں کو ان کی جو سافٹ سول نیچرل گروتھ ہے، جو فطرت نے ان کے لیے رکھا ہے، اس پر رہنے دیں، بڑی مہربانی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے میری والدہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئیں، ایک اور کام، میری ماں بڑی سیانی عقل مند تھی، ایک اور کام وہ کر گئیں۔ ایک دفعہ صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز کے وقت حضور علیہ السلام کچھ ٹائم پہلے ہمارے گھر آئے، آرام کیا، جاگے، میری والدہ نے وضو کے لیے پانی دیا۔ حضرت انس کی والدہ ام سلیم رشتے میں رضائی خالہ تھی حضور علیہ السلام کی، اس لیے حضور علیہ السلام ان کے گھر جاتے تھے۔ آرام کر کے جاگے تو نماز پڑھی، چاش کی نماز پڑھی حضور علیہ السلام نے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، اب حضور علیہ السلام دعا مانگنے لگے۔ جب دعا مانگنے لگے تو حضرت انس کی والدہ حضرت انس کو لا کر حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا کیا اور عرض کیا خوائی دمک یا رسول اللہ، یہ چھوٹا سا ننھا سا نوکر چاکر خادم آپ کا حضور، اس کے لیے اللہ سے مانگے، آپ اس وقت ایک وجد کی کیفیت میں۔ اب وہ عطا کا ٹائم تھا، حضور علیہ السلام نے بولا مانگو، کیا مانگتے ہو انس؟ حضرت انس نے کہا حضور بہت سارے پیسے چاہیے۔ سب کے چہرے کھلکھلا گئے، ماشاءاللہ، سب بولو سبحان اللہ بھائی۔ ایک ٹائم تھا، حضرت انس نے کہا حضور بہت سارے پیسے چاہیے، بہت ساری اولاد چاہیے، برکت چاہیے۔ حدیث شریف کی کتابیں کھولیے گا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، مسند، حضور علیہ السلام نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیہ، یا اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اس کی اولاد میں اضافہ فرما اور برکت دے۔ یہ آخری اضافہ نبی کا اضافہ ہے۔ حضرت انس بن مالک نے 100 سال سے زیادہ عمر پائی ہے، 10 سال حضور کی خدمت میں پائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے دربار میں ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کو 1 کا 10 دیتے ہیں۔ 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 ملٹیپلائی بائی 10، 100+ سال عمر پائی۔ اور فرماتے ہیں کہ میری اولاد میں اتنی برکت ہوئی ہے کہ نواسے، نواسیاں، قریبی رشتہ دار تقریباً 90 سے زیادہ اپنی زندگی میں دفنا چکا ہوں، اور 200 سے زیادہ ابھی زندہ ہیں۔ اور میرے مال کا عالم یہ ہے کہ اس کی گنتی نہیں ہو سکتی، میرے پاس اللہ نے کتنا مال دیا۔ معززین، ٹائم اوپر ہوا، معذرت چاہوں گا، لیکن یہ اولاد کے چیپٹر میں آج اس کو یہاں مکمل کرتا ہوں۔ آئندہ زندگی رہی پھر بات ہوگی۔ ہوم ورک دیا تھا پچھلے جمعے کو، پارہ نمبر 21 سورہ لقمان، رکوع نمبر 2، ماشاءاللہ کوئی بھی پڑھ کے نہیں آیا۔ برکت کے لیے ہم آئے اور برکت کے لیے چلے گئے، پھر ہم کہتے ہیں ایوان میں دین کیسے جائے گا؟ ہم لوگوں میں سے ہی لوگ ایوان میں جاتے ہیں۔ تو یہ اولاد جس کو نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی تربیت فرض ہے، فرض۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کی